نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہمارا سبق جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ سورۃ العلق ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ اس کی پہلی 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ان کو سیکھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آج اس صورت کو کمپلیٹ کریں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 13 آپ نکالیں۔ آیت نمبر 13 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تجویدی غلطیاں حل کریں گے، جو تلفظی غلطیاں ہیں وہ ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخر میں ایک خوبصورت لہجے کے اندر، ترنم کے اندر بھی آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا انشاءاللہ، سکھلایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 13 جو کہ آپ کے سامنے ہے، شروع کرتے ہیں اس آیت سے۔ ارأیت ان کذب وتولى، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا، حمزہ زبر یا، ای، آرا ای، تا زبر تا، آرأیت۔ یہ اخفا ہوگا، یہاں پر آپ کو پتہ ہے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہم کریں گے، اخفا۔ آواز تھوڑا ناک، اصل میں تو یہ لفظ ہے ان، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر اس نون کے اوپر آواز کو تھوڑا ناک کے اندر لے کر کے جانا ہے، اخفا کرنے کے لیے۔ کذب، کاف زبر دال، دال زبر دا، کذب۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشدد حرف ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ رک کر مضبوطی کے ساتھ اور دوسری دفعہ حرکت کے ساتھ۔ کذب، با زبر با، کذب، وتولى، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو زبر لام، واللام کھڑی زبر لا، وتولى، ٹھیک ہے۔ ایک کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے مطابق کیا کریں گے، لمبا کریں گے۔ یہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، سٹاپ کریں گے تب بھی ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے، اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کر رہے تو یہ اوپر چھوٹی مد لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہم نے جب اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے تو پھر ہم مد کریں گے 2 الف کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ارأیت ان کذب وتولى، ٹھیک ہے۔ وقف، اگر ہم اس کو ملائیں تو پھر کیا پڑھیں گے، وتولى الم، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں پر مد کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کر لیں۔ الم یعلم، ٹھیک ہے۔ میم کے بعد کیا ہے، با، میم کے بعد جب با آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام والا، الم یعلم، ٹھیک ہے۔ الم یعلم، اخفا کریں گے جس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ الم یعلم، ٹھیک ہے۔ بأن اللہ یرا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، لام زبر میم، لام، علم، یعلم، یا زبر ان، یا زبر این، یا لام زبر میم، لام، یعلم، بأن، بادر بی، حمزہ زبر نون، ان، نون زبر نا، نون زبر لام، نال، اس نون کو ہم آگے لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون زبر لام، نال، لام کھڑی زبر لا، بأن اللہ، لازلہ کو پر کریں گے، بأن اللہ، ہاں زبر آ، بأن اللہ یرا، یا زبر یا، را کھڑی زبر را، یرا، بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، ٹھیک ہے۔
الم یعلم بأن اللہ یرا، ٹھیک ہے. کلا کلا، یہ لام زبر الف لا، اس میں بڑی غلطی، احباب بہت غلطی کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلا کلا. حالانکہ لفظ یہ آگے الف لام کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ الف مدہ ہے تو اس لام کو ہم ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے. کیا پڑھیں گے؟ کلا کلا، ٹھیک ہے. کلا نہیں کرنا. لا علم، لا علم، لا علم، اس حمزہ کو ہم نے لام کے ساتھ نون نہیں پڑھیں گے. عین زیر حمزہ زیر لام، لام زور میں لام، علم، اصل میں ان لام، چونکہ آگے شد آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس حمزہ کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. کیا بن جائے گا؟ کلا لا علم، کلا لا علم، ٹھیک ہے. یونتہ، یونتہ، یا زبر نون، نون ساکن کے بعد یہاں نون ساکن کیا کریں گے ہم؟ اخفا کریں گے. یہ قاعدہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی ہوں تو پھر اظہار ہوتا ہے، اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی اور حرف ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخفا. یونتہ، یہ میں وقف کر رہا ہوں، اس ہا کو، یہ حرکت گر جائے گی، اس کو ہا کو واضح کریں گے وقف کی صورت میں. یونتہ، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ لام آ گیا ہے تو یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے. کلا لئن لم ينتہ لنسفعا، ينتہ لنسفعا، ہا کو واضح کرنا، ہا کو لمبا نہیں کرنا. غلطی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یونتہ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. یونتہ لنسفعا، لام زبر لا، نون زبر سی نس، لنس، فا زبر فا، لنسفع، عین زبر میم عم، ٹھیک ہے. نون تنوین کے بعد آپ کو پتا ہے با گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب. اور یہ چھوٹی سی جو میم لکھی جاتی ہے نا، یہ اقلاب کی علامت ہے، ٹھیک ہے. کہ نون تنوین کے بعد جدھر بھی جب بھی با آئے گا، جدھر بھی با آئے گا تو یہاں اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے. تو اس تنوین کو ہم کس سے بدلیں گے؟ میم سے. لنسفعا بالناصیہ، بالناصیہ، بازیر نون، بن، نون زبر الف نا، بن نا، صاد سی، بن ناسی، یا زبر یا، بن ناسیہ، تادرتی، بن ناسیاتی، بن ناسیاتی، ٹھیک ہے. کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیۃ. اب چونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، بالناصیہ، ٹھیک ہے. اس تا کو ہم کس سے بدلیں گے؟ گول تا سے، ہا سے، گول تا کو ہا سے بدلیں گے. بالناصیہ، ٹھیک ہے. یہ اوپر لام آ گیا. اب ادھر بھی لام کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی لام کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو میں دونوں طرف وضاحت کر دیتا ہوں. ہم نے یہاں پر تو وقف نہیں کیا. جب یہ لام کہیں عبارت میں آ جائے، جس طرح یہ عبارت کے درمیان میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ادھر بھی لفظ ہے، ادھر بھی لفظ، درمیان میں کیا ہے؟ عبارت ہے. مطلب یہ ہے کہ عبارت کے درمیان میں کلام کے درمیان میں، عبارت کے درمیان سے مطلب یہ ہے کہ کلام، ابھی بات شروع ہے یہاں سے، تو یہ درمیان میں آ گیا. تو یہاں پر نہیں رکنا. اسلام کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نہیں رکیں گے، سٹاپ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے. کلا لئن لم ينتہ لنسفعا، ٹھیک ہے. یہاں ہم نے سٹاپ نہیں کرنا. اور یہاں پر ہم یہ جو لام لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ سٹاپ کر بھی سکتے ہیں اور نہ بھی کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آگے ملا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر سٹاپ کر لیں تب بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو تب بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے دونوں لاموں کا فرق. یہاں پر کبھی لام ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. جب یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت ہم سٹاپ نہیں کریں گے، اور جب یہ آیت کے آخر میں آ جائے تو اس وقت سٹاپ کیا بھی جا سکتا، نہیں بھی کیا جا سکتا. معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی مرضی ہے، کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو آگے ملانا تو آپ آگے ملا لیں. اب جب آگے ملائیں گے تو بن ناصیتی، ناصیتین، ٹھیک ہے. تا کو لمبا نہیں کریں گے، بن ناصیتی، ناصیتین، ٹھیک ہے.
जब वक़फ़ करेंगे तो इस गोल ताव किससे बदलेंगे? हाँ से। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सबक। सूरत को कंप्लीट नहीं करते क्योंकि सबक फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए याद करना समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह हम इस सबक को, इस सूरत को कंप्लीट करेंगे, बाकी जो आयात बच गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो अब मैं इन्हीं आयात को जो हमने पढ़ी हैं एक लहजे के अंदर भी आपको रीड कर देता हूँ ताकि आपका लहजा भी अच्छा हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية صدق الله العظيم.